واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہے جو تمام کائنات کے خالق مالک و رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں پر، شہیدوں پر، واعظین پر، مبلغین پر، مصنفین پر، محدثین پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، سیرت کے حوالے سے کچھ عرصہ قبل آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر مکہ تک کے احوال کو، نبوت تک کے احوال کو رکھا تھا، اور اس کے بعد بعض صحابہ کے قبول اسلام کا تذکرہ بھی کیا۔ انشاءاللہ قبول اسلام کے تذکرے کو اگلے جمعے میں بھی کریں گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنے والی آزمائشوں، مصیبتوں، مشکلات میں سے بعض واقعات کا، ابو جہل کے ساتھ جو واقعہ آیا، حضرت فاطمہ کے واقعات کو آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا، اور اس بات کو آپ کے سامنے ثابت کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا کہ انبیاء کے اوپر جو آزمائش اور تکلیفیں آتی ہیں وہ امتیوں سے زیادہ آتی ہیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آزمائش، جو تکلیف آئی وہ سارے نبیوں سے بھی زیادہ آئی۔ اب آپ کے سامنے آج کے خطبے کے اندر جس آیت مبارکہ کو تلاوت کیا ہے وہ ہم نے سمجھنا۔ اسلام کا جو دین ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، آزمائشوں کا شکار ہو گئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم نے، میں نے، لوگوں نے یہ گمان کر لیا وہ اللہ پہ ایمان لے آئیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو یوں ہی چھوڑ دے؟ نہیں، اللہ نے تو ان کے لیے اتنا بہتر بدلہ اور اتنی عمدہ جنت کو تیار کیا ہوا ہے کہ اس میں داخلے سے قبل اللہ تعالیٰ ان کو ضرور آزمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائش پہ پورا رکھے، اور دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہماری طاقت سے بڑی آزمائش ہم پہ آئی نہ، اللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی کرے، آخرت بھی اچھی کرے۔ لیکن یہ آیت ایمان لانے والوں کے لیے ایک اعلان بھی ہے، ایک الارم بھی ہے۔ کیا؟ دین کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی، دین کے لیے مشکلات کو سہنا پڑے گا۔ یہ قربانیاں اور مشکلات کیا ہیں؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے اگر تو چاہتا ہے تو جنت میں چلا جائے، تجھے اپنی ایک روٹین بنانی پڑے گی، تجھے اپنے وقت کی قربانی دینی پڑے گی، دین کی خاطر تجھے اپنا وقت نکالنا پڑے گا۔ بیوی بچوں کے لیے جو وقت تو نے مخصوص کیا ہے، چاہے اس میں سے کانٹ چھانٹ کر، چاہے تجارت میں سے کانٹ چھانٹ کر، دین کے لیے تجھے وقت بھی دینا پڑے گا۔ اور صرف وقت کی بات نہیں، اس کے بعد تجھے ڈٹنا بھی پڑے گا، استقامت بھی اپنانی پڑے گی، اور پھر بھی یہ بات یقینی نہیں ہے کہ تیرے اوپر آزمائش نہ آئے۔ کیا مطلب؟ آزمائش کی بہت سی باتیں ہیں، پیارے چھین لیے اللہ تعالیٰ نے، بھوک دے دی، رزق چھین لیا، روزگار چھین لیا، یہ ساری وقتی آزمائشیں بندے کے اوپر آئیں کہ بندے سے اس کی کوئی محبوب چیز چھین لی ہے، اس بندے کا طرز عمل اب کیا ہوگا؟ بندے کا والد دنیا سے چلا گیا، اب اس کا طرز عمل کیا ہے؟ بیٹا چلا گیا، اب اس کا طرز عمل کیا ہے؟
انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ ہستی، انبیاء کے بعد، جمیع انبیاء کے بعد ساری امتوں میں سب سے اعلیٰ اور اولا ہستی کون ہے؟ حضرت ابو بکر ہیں۔ کیا حضرت ابو بکر کی نیکی، تقوی، ان کے اثار، ان کے خلوص نے ان کو آزمائشوں سے اور فتنوں سے، جو اللہ کہہ رہا ہے کہ آزماؤں گا، کبھی بھوک سے، کبھی خوف سے، کبھی جان و مال کے نقص سے، کیا لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، اب ساری زندگی اچھی گزرنی ہے، اب قربانی دینی نہیں پڑنی، اب شاعر اسلام کے لیے آواز کو بلند کرنا نہیں، اب کھڑا نہیں ہونا، نہیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ آپ کی اور میری یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ہم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے تو پھر ہم اسلام کی خاطر کھڑے بھی ہو جائیں، پھر اسلام کی خاطر ڈٹ بھی جائیں۔ کس طرح بتائیے؟ حضرت ابو بکر امت میں ان سے زیادہ نیک، ان سے زیادہ متقی، ان سے بڑا عالم، حضرت علی تو کہتے ہیں بتائیے سب سے بہادر امت میں کون ہے؟ لوگوں نے سمجھا علی کا اشارہ یا عمر کی طرف ہے یا اپنی طرف ہے، لوگوں نے یہی دو نام لیے، بعض روایات میں کہا آپ، کہا نہیں، اللہ کی قسم رسول اللہ کے بعد اس دھرتی کے اوپر اگر سب سے بہادر بھی اگر کوئی تھا تو ابو بکر تھا۔ وجہ کیا؟ 38 بندے ابھی اسلام کو قبول کیا، 38 افراد ہیں۔ حضرت ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقدمہ لے آئے، چلیے اللہ کے رسول، آج یہ جو 38 افراد ہیں، ہر فرد اپنے قبیلے اور کنبے کو اسلام کی دعوت دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سوچ بچار میں پڑ گئے، کہا ابو بکر ابھی تو ہم بہت تھوڑے ہیں، کہا اے اللہ کے رسول میں آپ کا خطیب ہوں گا، میں خطبہ دوں گا، چلیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 38 یہ پروانے، یہ جانثاروں کو لے کے خانہ کعبہ کے اندر آئے، حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، خطبہ دینا شروع کیا۔ یہ کائنات کے اندر انبیاء کے بعد سب سے افضل بندہ ہے۔ کفار مکہ نے حملہ کر دیا، اتنا مارا، اتنا مارا، عتبہ بن ربیعہ معاذ اللہ حضرت ابو بکر کے چہرے کے اوپر اپنے جوتوں کو مارتا، کبھی سیدھا کبھی الٹا، اتنا مارا، اتنا مارا، ابو بکر بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ یہ 38 بندے بچا رہے ہیں، حملہ آور سینکڑوں ہیں۔ اب سب صحابہ نے سمجھ لیا کہ ابو بکر کا وقت رخصتی آن پہنچا، اتنی بڑی آزمائشیں اتنے جلیل القدر صحابہ پہ آئیں، میں نے اور تو نے اسلام کے لیے کیا کیا، میں نے اور تو نے اسلام کے لیے کیا قربانی دی۔ اللہ کی قسم اگر ہم قربانی دینے والے ہو جائیں، بن جائیں، تو جس طرح 1400 برس بیت چکے ہیں، آج بھی ابو بکر کا نام منبر رسول سے لیا جا رہا ہے، ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر میرے اور آپ میں بھی یہ جذبہ، یہ اخلاص، یہ قربانی کا دائیا پیدا ہو جائے، پھر رہتی دنیا تک ہمارے لیے ہماری نیکیاں بھی صدقہ جاریہ بن جائیں گی۔ عتبہ بن ربیعہ نے اتنا مارا کہ ان کا جو قبیلہ حضرت ابو بکر کا تھا عصبیت میں آ گیا، کہا اگر ابو بکر کو کچھ ہوا ہم قصاص لیں گے، بدلہ لیں گے۔ کپڑے میں لپیٹ کے گھر میں لے کے گئے، ہوش میں لانے کی کوشش کی، بڑی دیر بعد ہوش میں آئے، اور پہلا جملہ منہ سے کیا نکلا؟ پہلا جملہ کیا نکلا؟ ابو بکر کی عظمت کے اوپر، حضرت ابو بکر کی شان میں گستاخی کرنے والے چند بدبخت آج بھی معاشرے کے اندر توہین سے باز نہیں آتے۔ حکومت سے مطالبہ ہے ان کو فی الفور پکڑ کر کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ہوش آئی، قبیلہ کھڑا، ماں کھڑی، پورا کنبہ موجود ہے۔ ابو بکر کیسے ہو؟ کہا مجھ سے میرا نہ پوچھو، مجھے بتاؤ رسول اللہ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ ہوش میں آتے ہی پہلا جملہ منہ سے یہ نکلا، قبیلے والوں کو غصہ آ گیا، کہا دفع کرو، ام الخیر اس کو کھانا مت دینا، یہ کیسا بندہ ہے؟ ہم اس کے لیے قصاص کے لیے تیار ہو گئے، اپنے بھائیوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، یہ ہوش میں آیا، اس کو کوئی ہوش و حواس نہیں ہے۔ معاذ اللہ وہ تو یہی کہتے تھے کہ یہ بے ہوش ہیں، یہ تو مدہوش ہیں، یہ نعوذ باللہ ان کی عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے۔ یہ ہوش میں آتے ہی اپنا نہیں پوچھتا، اپنا نہیں سوچتا، کھانے کے لقمے نہیں کھاتا، اور کہتا ہے رسول اللہ کا کیا حال ہے۔ ماں ان کی باتیں سنتی رہی، وہ چلے گئے
ام الخیر کے دل میں نرمی پیدا ہوئی، ابو بکر کے سامنے کھانا لے کے آئی کہ عرصے سے بھوکا ہے. کہا ماں تو کیا سمجھتی ہے، یہ لقمہ میں کھا لوں گا، اللہ کی قسم ابو بکر کے منہ میں اس وقت تک یہ لقمہ نہیں جائے گا جب تک ابو بکر کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ میرے رسول کو چوٹ نہیں لگے. ام الخیر پریشان ہو گئی. کہا بیٹا کیسے ہوگا؟ کہا جائیے ام جمیل کے پاس، اس سے پوچھئے رسول اللہ کہاں ہیں، خیر سے ہیں، حریت سے ہیں، میرا دفاع کر رہے تھے میری اوپر. حضرت ابو بکر کی یہ عظمت ہے، حضرت ابو بکر کی یہ عظمت ہے. حضرت ابو بکر وہ ہیں کہ جن کے دفاع کے لیے رسول اللہ نے اپنے جسم کو پیش کیا. اوپر آگے کہا میرے نبی کو چوٹ تو نہیں لگی، مجھے بچا رہے تھے، ام جمیل سے پوچھا جائے. ام جمیل کے پاس گئی. ام جمیل بڑی زیرک خاتون تھی. انہوں نے کہا میں نہیں جانتی کس کے بارے میں تو بات کرتی ہے، کیونکہ ابھی ام الخیر نے اسلام کو قبول نہیں تھا کیا. ام جمیل نے کہا ہاں اپنے بیٹے کے پاس مجھے لے جا، میں اس سے کچھ بات کر دوں گی. بیٹے کے بارے میں نرمی کے، پیار کے، محبت کے الفاظ بولے. ام الخیر کا کلیجہ پسیج گیا. ام جمیل کو لے کے گھر آئی. حضرت ابو بکر نے آتے ساتھ ام جمیل سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ کہا یہ تیری ماں بیٹھی ہے، مخبری کرے گی. کہا ان کی چھوڑیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان میں خیر کو پیدا کرے گا. کہا دار ارقم میں ہیں، خیر حریت سے ہیں، آقا بالکل محفوظ ہیں، ساتھی سارے محفوظ ہیں، صرف آپ شدید زخمی ہوئے، آپ ہی کی سب کو فکر ہے، آپ ہی کے لیے سارے دعائیں کر رہے ہیں، پھر مجھے لے چلیے ان کے پاس. ماں کہہ رہی ہے روٹی کھا لو، بیٹا کہہ رہا ہے مجھے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے. کچھ جب معاملات ٹھنڈے ہوئے کفار مکہ اپنے گھروں میں گئے، کچھ دیر ویٹ کر کے حضرت ابو بکر کو یہ دونوں عورتیں سہارا دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو دیکھ کے ان کا چہرہ مسرت سے ٹمٹمانا شروع ہوا. آگے بڑھے، ابو بکر کے ماتھے کو چوما. بتائیے یہ اعزازات ابو بکر کے علاوہ کس صحابی کی توہین کرتے ہو؟ اس صحابی کی توہین کرتے ہو؟ ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول میں صرف آپ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آیا ہوں. رسول اللہ نے کہا اور ہم یہاں پر صرف تیری حریت کو بہتر چاہتے ہیں، تیری حریت کا پوچھنا چاہتے ہیں. سب نے حضرت ابو بکر کا استقبال کیا. حضرت ابو بکر کو رسول اللہ نے کہا اب کچھ کھا لیجئے، جان سے ضرور ہاتھ دھونا ہے، اب کچھ پی لیجئے. کہا اللہ کے رسول ایک شرط پہ کھاؤں گا، ایک شرط پہ پیوں گا. کیا؟ کہا یہ میری ماں ام الخیر آئی ہے، بڑی نرم مزاج کی ہے، میری خدمت بھی کرتی ہے، اگرچہ ابھی کافر اور مشرکہ ہے، لیکن مجھے یقین ہے اگر آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے ام الخیر اسلام کو قبول کر لیں گے. دعوت نہ دیجیے، دعا کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروانے کی یہ خواہش سنی، ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے اے اللہ ابو بکر کی والدہ کو اسلام کی نعمت سے بہرہ فرمائے، ابو بکر کے والد کو اسلام کی نعمت سے بہرہ فرمائے. اور پھر تاریخ نے دیکھا یہ واحد صحابی بنے ابو بکر. پھر اس دعا کے نتیجے میں وہ واحد صحابی بن گئے کہ جن کی 4 نسلیں صحابیت کے شرف سے بہرہ ہوئی. ابھی ام الخیر گھر نہیں پہنچی، اسلام کی دعوت سینے میں گھر کر چکی، اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، باپ نے بھی پڑھ لیا، ماں نے بھی پڑھ لیا، بیٹے نے بھی پڑھ لیا، پوتے نے بھی پڑھ لیا، نواسے نے بھی پڑھ لیا. کوئی اور صحابی اسلام کی تاریخ میں ایسا موجود نہیں ہے کوئی اور کہ جس کی 4 نسلیں صحابی ہوں. سبحان اللہ، 4 کی 4 نسلیں صحابی. اور اس صحابی کے بارے میں تم معاذ اللہ الزام تراشیاں کرتے ہو، حرزہ سرائی کرتے ہو. یہ رسول اللہ کے جانثار، انہوں نے اپنی ذات کے اوپر بھی رسول اللہ کو ترجیح دی، خود مارے کھائیں. اتنی مار سارے مورخین کا اتفاق ہے کہ ابو بکر اس دن فوت ہوتے ہوتے رسول اللہ کی دعاؤں کی وجہ سے بچ گئے. اللہ تعالیٰ نے تقدیر تو لکھی تھی، لیکن دعا بھی بندے کے کام آتی ہے.
حضرت ابو بکر نے اپنی جان کو دین کے لیے، بتائیے تبلیغی کرنے گئے تھے نا، کوئی کاروبار اور تجارت کرنے تو نہیں تھے گئے. یہ اول ہراول دستہ مسلمانوں کا. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں، بالکل ابتدا کی بات کرتا ہوں، 7 افراد جن نے اسلام قبول کیا، جنہوں نے 7 افراد میں، ان میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں، طائف کی وادی میں گئے. انشاءاللہ ان واقعات کو تفصیل سے رکھیں گے. لیکن آپ کے چچا کی کفار مکہ میں بڑا مقام اور مرتبہ تھا، جس کی وجہ سے آپ کے اوپر اس طرح تشدد نہ ہوا جس طرح باقی لوگوں پہ ہوا. اور ابو بکر کے اوپر بنو تیم کی وجہ سے، اپنے خاندان اور کنبے اور قبیلے کی وجہ سے اس طرح ظلم نہ ہوا. ظلم تو ہوا، ابھی آپ نے واقعہ سنا، لیکن اس طرح نہ ہوا جو باقی 5 کے اوپر مصیبتوں کے، آزمائشوں کے، تکلیفوں کے. ابتدائے اسلام میں باقی 5 صحابہ کے اوپر جو تکلیفیں آئیں، ان کا کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے. ان کی تکلیفیں تو اس قدر ہیں کہ اللہ کی قسم، صحابہ جلیل القدر، جری بہادر جرنیل جو مجاہد تھے، وہ جب بلال کی کمر کے زخموں کو دیکھتے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. بلال کی کمر پہ ایسے زخم تھے کہ ان کی کمر ایسے تھی جیسے کوئی ڈھانچہ ہو، ایک ایک ہڈی جل کے پیچھے سے نظر آتی تھی کہ انسان انگلیوں سے ان کی تعداد کو گن لے، ایک ایک ہڈی نظر آتی تھی. بلال، عمار، یاسر، مقداد. عمار تو چلو اس وقت چھوٹے تھے، بعد میں اور ظلم و تشدد ہوا. سمیہ، یہ جو افراد تھے ان کے اوپر ایسے ایسے ظلم ہوئے. ان میں سے حضرت بلال، بتائیے حضرت بلال کا نہ کنبہ ہے، نہ قبیلہ ہے، نہ خاندان ہے، نہ کوئی بچانے والا ہے. ان کے پیچھے امیہ بن خلف بدبخت لڑکے لگا دیتا. اس نے اسلام کیوں قبول کیا، اس کو مارو. لڑکے سارا دن مارتے پیٹتے، اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوتا، گرم تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا دیتا. بعض روایات کے اندر لوہے کی زرہ صحرا میں رکھتا، صحرا میں اچھی طرح سورج میں تپ جاتی، اس کے اوپر حضرت بلال کو لٹاتا، گوشت اس زرہ کے ساتھ چمٹ جاتا، حتیٰ کہ اس کے اندر سے دھوئیں کی اور جلنے کی بدبو آتی، لیکن اس بدبخت کا کلیجہ نہ ٹھنڈا ہوتا. وہ حضرت بلال پہ ظلم کرتا رہتا ہے. باہر آ جا، اسلام کو چھوڑ دے. ایک دن ایسا لمحہ بھی آیا، حضرت بلال خود بیان کرتے ہیں، نیچے لوہے کی زرہ، گرم آگ تپتی ہوئی، بہت کہتے تھے وہ زرہ میرے گوشت کو، میرے خون کو چوس چوس کے ٹھنڈی ہو جاتی تھی. آج بدبخت نے ایسا ظلم کیا. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. تم کیا سمجھتے ہو اسلام کو قبول کر لیا اور اس کے بعد ذرا سی بیماری آئی ڈر گئے، ذرا سی مصیبت آئی ڈر گئے، ذرا سی پریشانی آئی اسلام کے اوپر شک کرنا شروع کر دیا، حالات برے ہوئے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، رب کے بارے میں مغالطہ ڈالنا شروع کر دیا. بلال کو انہیں کہتے ہیں ایک طرف لوہے کی زرہ ہے، دوسری طرف بدبخت نے ایک بہت بڑا پتھر صحرا میں صحیح گرمی کی شدت سے شدید گرم میرے سینے کے اوپر رکھ دیا اور اس کے اوپر زور ڈالنے لگا. اس دن میں نے سوچا آج میں مر ہی جاؤں لیکن اسلام کو نہیں چھوڑوں گا. اس دن اس نے ظلم و تشدد کی انتہا کر دی. کہنے لگا بلال آج اسلام کو چھوڑ دے. کہا اس وقت میں پتہ نہیں اللہ نے میری کیسی مدد کی. میں نے کہا احد احد، اللہ تو ایک ہے، اللہ تو ایک ہے. کہتا گیا اور اس کا کلیجہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہوتا گیا. اس کے اوپر میری ہیبت طاری ہوگی، وہ پیچھے ہٹا. یہی وہ دن تھا یا اس کے بعد کے کچھ ایام روایات میں آتے ہیں حضرت ابو بکر نے بلال کے اوپر اس طرح تشدد دیکھا، ان کی آنکھوں میں پانی آ گیا. انہوں نے کہا امیہ کیا کرتا ہے، وہ کتنا تو ظالم ہے، ایک مظلوم ہے، نہ اس کے خاندان والے یہاں ہیں نہ اس کے رشتہ دار یہاں ہیں، تو اس کو مار ہی دینا چاہتا ہے. میرے سے ایک حبشی غلام تگڑا تندرست لے لے، 40 اوقیہ سونا لے لے، اس کو آزاد کر دے. امیہ بن خلف اس کے
دل میں لالچ آ گیا، یہ کمزور سا غلام، اس کے بدلے میں ایک طاقتور غلام 40 اوقیہ سونا، بارگیننگ، ٹریڈنگ، لالچ میں آیا۔ حضرت بلال کو ابو بکر آزاد کروا کے لے آئے، اور حضرت عمر کہتے تھے، اللہ کی قسم بلال آتے تھے، حضرت عمر ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، کہتے تھے میرا سید آ گیا، مسلمانوں کا سردار آ گیا، مسلمانوں کا سر کا تاج آ گیا، یہ ہمارا سید ہے، یہ بلال ہمارا سردار ہے۔ جائیں امریکہ کے اندر ایک کالے کی موت کے اوپر جو احتجاجات ہو رہے ہیں، انہوں نے اسلام کے اگر اس سنہری اصول کو پڑھا ہوتا، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، خلفائے راشدین میں سے دوسرا، جس کے بعد سند رسول بھی ہے کہ ان کی پیروی کرنی چاہیے، وہ بلال آ رہا ہے تو اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ میرا سردار ہے، میرا سید ہے، مسلمانوں کا سردار ہے، اور صرف یہی میرا سردار نہیں، اس کو آزاد کرانے والا ابو بکر بھی میرا سردار ہے، ابو بکر بھی مسلمانوں کا سردار ہے۔ ابو بکر کے والد نے کہا کیا کرتے ہو ابو بکر؟ کمزوروں کو آزاد کراتے ہو، یہ تجھے کیا فائدہ دے گا؟ کسی طاقتور کو آزاد کراتے، تیرے کام آتا، تیری تجارت میں حصہ بنتا۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ ان کے والد کے یہ الفاظ اللہ نے آسمان پہ سنے اور آسمان سے آیتوں کو نازل کرنا شروع کر دیا۔ ابو بکر نے یہ جواب دیا اپنے والد کو، بابا یہ میں نے اپنی تجارت کے لیے آزاد نہیں کیا، یہ ٹریڈنگ تو، یہ تجارت تو میں نے اللہ کے ساتھ کر لی ہے۔ اللہ نے آسمان سے کیا کہا ابو بکر کو؟ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ اے ابو بکر، جو تو نے عطا کی، جو تو نے تقوی کا اظہار کیا، جو تو نے میری بارگاہ میں صدقہ کیا، تیرے لیے بہت ہی آسانی کے رستے رب تعالیٰ نے تیار کر دیے، اسی پر بس نہیں، پے در پہ آیات اترتی رہی۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اور بدبختو، جس کو رب کہہ رہا ہے مخاطب کر کے، اے ابو بکر ایک دن آئے گا آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ اس ابو بکر کے بارے میں ہردہ سرائی کرتے ہو، اس ابو بکر کے بارے میں زبان درازیاں کرتے ہو، زبانوں کو لگام دو۔ وہ حامد سلطان نامی بدبخت، اپنے آپ کو عالم کہنے والا، اس نے حضرت ابو بکر کے خلاف جس طرح کی ہردہ سرائی کی ہے، کہاں پہ حکومت، کہاں پہ وہ دہشت گردی کے پروٹوکولز، کہاں پہ وہ دہشت گردی کے ایکٹ، کہاں پہ ہیں؟ وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہیں، وہ صرف اہل سنت کے لیے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی بارہا یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ جائیے، ہم تو فرقہ واریت کو ملک سے ایسے ختم کرنے کے لیے تیار ہیں کہ کوئی زبان جو کسی ایک صحابی کی بھی توہین کرے اس کو کاٹ ڈالا جائے، جو اہل بیت میں سے کسی ایک کی توہین کرے اس کی زبان کو بھی کاٹ ڈالا جائے۔ آپ بھاگتے ہو، آپ ہردہ سرائی کرتے ہو، نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا ہے، آج کے بعد ملک سے فرقہ واریت ختم ہوگی، اور ایک خاص فرقے کے خاص بد گوئی کرنے والے انسان کیا کہ ان کو باز ہی نہیں آتے۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہو، اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ حضرت امیر معاویہ حضرت ابو سفیان کا کیا چکر ہے۔ کوئی چکر نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو بکر جتنے متقی بھی بن جائے، ان بدبختوں کی زبان سے نہیں بچ سکتے۔ ان کے دل میں رفض ہے، ان کے دل میں گالیاں ہیں، ان کے دل میں نفرت ہے۔ کس سے؟ صحابہ کے بارے میں نفرت، رسول اللہ کے خاندان کا نام لیتے ہیں۔ کیا ابو بکر سسر نہیں ہے؟ کیا ابو بکر خاندان نہیں ہے؟ کیا امی عائشہ خاندان نہیں ہے؟ امی حفصہ اور عمر خاندان نہیں ہے؟ یہ سارے کے سارے خاندان ہی کے افراد ہیں، یہ سارے کے سارے خاندان کے افراد ہیں۔ ان کو تو رسول اللہ کے خاندان سے بھی نفرت ہے۔ تین سسر، ابو بکر و عمر، ابو سفیان، تینوں برے معاذ اللہ، تین بیویاں، عائشہ، حفصہ، ام حبیبہ، معاذ اللہ تینوں بریاں، دماد عثمان برے، اور خاندان سے ہمیں محبت ہے۔ اور جھوٹے ہیں، خاندان سے کہاں محبت ہے؟ یہ رسول اللہ کا خاندان نہیں ہے۔ حضرت بلال نے، حضرت ابو بکر نے دین کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، میں نے اور آپ نے کیا قربانیاں دی ہیں؟ آج
یقین مانیے وہ دور آ چکا ہے کہ اسلام، مسلمان، پاکستان آپ سے اور مجھ سے قربانی کا تقاضا کر رہا ہے۔ ہم نے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم تو دین کو وقت نہیں دیتے، ہم تو دین کو پیسہ نہیں دیتے، ہم جان کہاں سے دیں گے؟ جان دینا، اور یہ جانثار یہی تھے، یہی وہ لوگ تھے کہ جن کی وجہ سے آج بھی اسلام زندہ و تبندہ ہے، اور ان کے واقعات دلوں کے اندر بلبلہ پیدا کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کی یہ عادت تھی کہ وہ غلاموں کو آزاد کرایا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر نے اپنی شان میں ان آیتوں کو سنا، 6 سے زائد غلام مسلمان جو ان کے زیر اطاعت تھے ان کو آزاد کرایا۔ ان میں سے ایک ذنیرہ بھی ہیں، جن کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ذنیرہ۔ ذنیرہ کا اصل تلفظ عربی میں ذنیرہ ہے، لیکن مستعمل ہے اردو میں ذنیرہ رومی کے نام سے بھی۔ یہی ہیں وہ کہ جن کی آنکھوں کے اوپر بعض روایات میں ان کی بنائی چلی گئی، اور بعض روایات کے الفاظ کیا ہیں ان کے اوپر بھی ان بدبختوں نے اتنا ظلم و تشدد کیا، ابو بکر وہ ظلم برداشت نہیں کر سکے، ان کو آزاد کروایا۔ کیا ظلم کیا؟ ان کی آنکھوں میں ابو جہل نے گرم لوہے کی سلائیاں آگ کے اوپر رکھ کر ان کو تپایا، جب وہ لال سرخ ہوگی ان کی آنکھوں میں پھیر دیا، دونوں آنکھیں ان کی آگے والی جلد آپس میں مل گئی۔ اب ذنیرہ اور ذنیرہ رومی جن کو کہا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں آئی، کہتی ہیں اللہ، ابو جہل کہتا ہے میں نے اس عورت کی بنائی لے لی ہے، اللہ بنائی تو تو نے دی تھی، ابو جہل کیسے لے سکتا ہے؟ تاریخ شاہد ہے، تاریخ شاہد ہے، صحیح روایات کے الفاظ موجود ہیں۔ ابھی ذنیرہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہی ہیں، جلد پھوٹی، دونوں جلدوں میں سے اللہ تعالیٰ نے 2 نئی آنکھوں کو پیدا کیا، اور ذنیرہ کہنے لگی ابو جہل پہلی آنکھوں سے نظر صحیح نہیں تھا آتا، یہ آنکھیں ایسی ہیں کہ بغیر توجہ اور کوشش کے ہر چیز دیکھ رہی ہوں۔ اگر ازمائش آتی ہے تو ازمائش سے نکالنے والا، ازمائش میں ہمت دینے والا، ازمائش پہ پورا اتارنے کے لیے ہر بندے کے اوپر اس کے ایمان کے مطابق ازمائش آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کے وسعت اور استعداد سے زیادہ نہیں ازماتا۔ ہم کس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس دنیا کی حیثیت یہ ہے، جس دنیا کی حیثیت یہ ہے کہ نبی کریم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم نے کہا انگلی سمندر میں ڈال لو، باہر نکالو، جو کچھ انگلی پہ لگا ہے یہ اس دنیا کی زندگی ہے، اور باقی جتنے سمندر ہیں یہ 7 سمندر آخرت کی زندگی ہے۔ اور کیا ہو گیا؟ اتنا بڑا دھوکہ میں نے اور آپ نے کیوں کھا لیا؟ اس پانی کے ایک قطرے اور سامنے سمندر، کیا ایک ندی ہوتی، ایک ٹب ہوتا، ایک دریا ہوتا، تو مثال سمجھنے کے لیے کافی تھی کہ دنیا کی زندگی اس دریا، اس ندی، اس ٹب کے سامنے اتنی چھوٹی ہے۔ اللہ نے مثال بھی کیا دی، 7 سمندر کی زندگی، ارب ہا ارب، کھرب ہا کھرب سال کی زندگی باقی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اس زندگی کو منور کرنا چاہتے ہو تو اسلام کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ رزق حلال فرمایا اللہ استقامت نصیب فرمایا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، باتیں تو بہت سی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن کئی مرتبہ وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ ان باتوں کو اگلے جمعے تک کے لیے مؤخر کرتے ہیں، اور جو سب سے اہم بات ان میں سے میں سمجھتا ہوں اس آپ کے سامنے۔ معزز سامعین گرامی قدر، وطن عزیز کو بلا شبہ لا الہ الا اللہ کے نام پر، نعرے پر دنیا کی واحد ایسی ریاست ہوگی کہ جس کے لیے یہ نعرہ ایجاد کیا گیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور اس نعرے کے لیے مسلمانوں نے سٹرگل، محنت، ایک جوش اور ولولہ، ایک محبت، ایک دین کی محبت کی وجہ سے یہ وطن اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ اگر دے دیا تو کیا بس وطن کا حصول ہی کافی تھا؟ میرے بھائیوں، ہر جمعے آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی کرتا ہے کہ نوحہ کریں، مرثیہ پڑھیں، لیکن اسلام میں یہ جائز افعال نہیں ہیں۔ لیکن کم از کم ہم آواز تو اٹھا سکتے ہیں۔ گزشتہ ہفتہ یہ جو گزرا ہے، افسوسناک واقعہ، وہ حکومت، وہ ادارے، وہ انتظامیہ، وہ سی ڈی اے کے محکمے جو اسلام آباد کے اندر ایک مندر بنانا چاہتے ہیں، وہ مندر بناؤ مہم چلاتے چلاتے مسجد گراؤ مہم پہ اتر آئے۔ پرسوں کے واقعے کے اندر مسجد توحید ماڈل ٹاؤن کے اندر اسلام آباد میں 23 سال سے زائد پرانی مسجد، اس کو سی ڈی اے، عدالت، فلاں فلاں جھوٹ سچ کے بہانے گھڑ گھڑا کر اس کے اوپر بغیر کسی نوٹس کے حملہ کیا، اس کو مسمار کر دیا، اس کو شہید کر دیا۔ پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ جی این او سی کے پروسیس جو ہے مکمل نہیں، جھوٹ۔ وجہ کیا ہے؟ یہ جی عدالت کا حکم ہے، جھوٹ۔ دونوں باتیں سن لیجئے، سوشل میڈیا کے اوپر اس حوالے سے بڑا جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ این او سی کا قانون 20 سال پہلے موجود ہی نہیں تھا، اس لیے این او سی کے قانون کے تحت کوئی مسجد جو 25 برس سے پرانی ہو، جب کوئی قانون مارد وجود میں ہی نہیں، اس سے پہلے کوئی چیز بن گئی ہے، اس کے اوپر وہ قانون لاگو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سفید جھوٹ ہے، چٹا جھوٹ جس کو کہتے ہیں نا، یہ اس طرح کا جھوٹ ہے۔ اور لوگوں میں پہلے یہ پھیلایا گیا، بعد میں کہا گیا عدالت نے آرڈر کیے، اٹھائیے عدالت کا آرڈر۔ عدالت نے بغیر کسی مسجد کا نام لیے ایک آرڈر کیا کہ قانون کے مطابق کارروائی کی جائے، اور یہ قانون غریبوں کے اوپر اپلائی ہوتا ہے۔ کوئی حکم نہیں ہے عدالت کا، عدالت کے حکم کی بھی غلط تشریحات کر کے۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ پالیسی کا ہے، اصل معاملہ اس ملک کی ترجیحات کا ہے، اصل معاملہ سی ڈی اے میں موجود، ان اداروں متعلقہ میں موجود اسلام دشمن افسران کی ترجیحات کا ہے۔ بتائیے، این او سی نہیں ہے، این او سی تو بنی گالا کا بھی نہیں ہے، اس کو کیوں نہیں کرایا گیا؟ اس کے لیے سپریم کورٹ آرڈر کرے کہ اس کو ریگولرائز کر دیا جائے، لیکن مسجد کے بارے میں آرڈر نہیں آ سکتا۔ مسجد کے بارے میں ریگولائزیشن کے لیے کوئی لکونہ، کوئی قانون نہیں نکالا جا سکتا۔ مسجد کو شہید کر دیا۔ بندروں کے مندر اسلام آباد میں بنیں گے، معاذ اللہ کسی کے خدا کو بندر نہیں کہہ رہا، بلکہ ہندوؤں کے اندر یہ ایک موجود ہے عقیدہ کہ وہ ہنومان کو، اس کو، جانوروں کو، مختلف ہاتھی، سانپ وغیرہ کو اپنے دیوتا اور بھگوان تصور کرتے ہیں۔ ان بندروں کے لیے اسلام آباد کے اندر مندر بن سکتا ہے اقلیت کے لیے، لیکن مسلمانوں کی مسجد، شرم نہیں آئی جس مسجد کے اندر لاکھوں لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہوگا، 23 سال کے اندر کتنے لوگوں نے اعتکاف کیا ہوگا، ممبر رسول کے اوپر سے صدائیں توحید، قرآن، سنت، احادیث بیان کی گئی ہوں گی۔ اور کون سے ظالم اہلکار ایسے ہوتے ہیں سی ڈی اے کے، اے سی، بدبخت اے سی،
اپنے آپ کو انتظامیہ کہہ کر علماء کے اوپر تشدد کرانے والے یہ حکومتی گماشتے حکومتی ترجیحات کا تعین کر رہے ہوتے ہیں. بتائیے کتنے حوصلے اور ہمت کی ضرورت ہے اللہ کی قسم کہ کسی مسجد کے اوپر حملہ کر کے اس کو گرا دیا جائے. مسجد کا امام چھت پہ کھڑا ہے, آوازیں لگا رہا ہے, اے اللہ کے بندو آگے بڑھو, اللہ کی مسجد کو گرانے سے روکو. اکیلا اوپر کھڑا ہے, پھر اس کی آواز کے اوپر ہمارے دیوبندی بھائی آگے بڑھے. اللہ کی قسم خراج تحسین پیش کرتا ہوں, علماء دیوبند کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آگے نہیں بڑھے, مزاحمت میں شامل ہو گئے, ان کے اوپر بھی تشدد ہوا, ان کے اوپر بھی لاٹھیاں چلائی گئی, پھر بھی فرار نہیں ہوئے. کہ اگر اہل حدیث کے بچے گرفتار ہو رہے ہیں, اہل حدیث کے خطبہ گرفتار ہو رہے ہیں, تو ثناء اللہ غالب نے, اسد اللہ غالب نے, ان کے بیٹوں نے, اس علاقے کے دیوبندی خطبہ نے کہا یہ ہمارے بھائی اکیلے گرفتار نہیں ہوں گے, ہمارے ہاتھ بھی حاضر ہیں, ہمیں بھی ہتھکڑیوں کو لگا دیا جائے. اکٹھے تھانے گئے, اللہ کے فضل سے احتجاجی تحریک شروع ہوئی, وہ بندے آزاد ہو گئے, معذرت کے میسج آنا شروع ہو گئے, یہ غلط فہمی ہو گئی تھی, یہ ہو گیا تھا. یہ حل ہے. مسجد گرانے کے بعد یہ کہا جائے غلط فہمی ہو گئی تھی, بندے لامصب چھوڑ دیے گئے. اس مسجد کو دوبارہ حکومت اپنے خرچے پہ بنائے, اور الحمدللہ برادر اکبر علامہ ابتسام الہی ظہیر نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کے مرکز میں بھی ہزاروں لوگ جمعہ پڑھتے ہیں, وہاں سے فون کال آئی, علامہ صاحب اگر یہ جمعہ نہ ہوا تو مسجد کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا. ابتسام بھائی نے کہا اللہ کی قسم حکم کرو, سر کے بل چل کے آؤں گا, اس مسجد کے لیے خون دینا پڑے خون دیں گے, مال دینا پڑے مال دیں گے, جمعہ میں خود آ کے پڑھاؤں گا. الحمدللہ وہاں پہ جمعہ ہو رہا ہے, اہل اسلام جمعہ پڑھ رہے ہیں. لیکن یہ حکومت کیا ہے, یہ بھی عجیب ڈرم ہے. اقلیتوں کے لیے یہ مندر بنا رہے ہیں. کیا تکلیف ہے, سن لو کیا تکلیف ہے. اقلیتوں کے لیے صرف مندر بنانے, تمہیں اقلیتوں کے حقوق نظر آتے ہیں؟ کبھی اقلیتوں کے لیے روزگار کا تو بندوبست نہیں کیا. اصل میں حقیقی طور پہ جو اقلیتی طبقہ وہ پستا ہے, نہ ان کے پاس بیچاروں کے پاس روزگار ہے, نہ تعلیم ہے, بیچارے پسے ہوئے لوگ ہیں. اگر خدمت کرنی ہے اقلیتوں کی تو روزگار دو, ان کو تعلیم دو, چند ان کے نمائندے اوپر منتخب کرتے ہو, وہ بھی نیچے تک اپنے کمیونٹی کی نمائندگی ضرور کرتے ہیں, لیکن اپنی کمیونٹی کو نہ غربت سے نکالا. اقلیت کی خدمت یہ ہے اس کو روزگار دو, اقلیت کی خدمت یہ ہے اس کو تعلیم دو. اور دوسری بات یہ ہے, مندر پہ کیا اعتراض ہے؟ آپ لاجیکل عقلی منطقی بات بتائیے. ایک تو چلو فقہائے شریعت کا اس بارے میں اجماع ہے کہ اسلام کے نام پہ جو بستی آباد ہو وہاں پہ مندر نہیں بن سکتا. میرے بھائیوں, اگر مندر بنانا اکثریت کے لیے بھی جائز ہوتا تو ابراہیم اس معاشرے میں جہاں پہ وہ اکیلے مسلم تھے, اکیلے لاکھوں کی تعداد میں مشرکوں کے عبادت گاہ کا اگر یہ حق تھا تو ابراہیم نے بت کیوں توڑے تھے؟ کیوں توڑے؟ وہ تو اکیلے تھے. اور میرے بھائیوں بات سمجھو, 200 کے قریب خاندان پنڈی اسلام آباد میں کل ملا کر, اور مندر کتنے ہیں؟ کتنے ہیں نہیں نا پتا. یہی بات ہے, پاکستانی عوام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. 5 مندر 200 خاندان کے لیے پہلے سے موجود ہے, ان کو آباد کرو, ان کی تزئین و آرائش کرو. اگر تمہیں حقیقت میں اقلیت کا مسئلہ ہوتا تو تم ان مندروں کی تزئین و آرائش کرتے, کوئی ایک مسلمان احتجاج کرتا, آواز اٹھاتا, ہم ذمہ دار ہیں. نہیں تھی اٹھانی, پہلے سے موجود عبادت گاہ بن چکی ہے, چاہے جس طرح بھی بنی. اگرچہ بعض فقہا نے یہ بھی کہا کہ کوئی عبادت خانہ کفار کا گر جائے حادثاتی طور پہ وہ بھی دوبارہ نہیں بن سکتا, لیکن یہ چلو موجود تھے, ان کی تزئین و کرتے, ان کی آرائش و زبائش کرتے. نہیں کی وجہ آرڈر کہیں اور کا, دینا کسی اور کو ہے پیغام. یہ مندر اگر اقلیت کے لیے بنایا گیا ہوتا تو پنڈی اسلام آباد کے گرد و نما میں موجود 5 مندروں کو پہلے بنا دیا جاتا, کہا جاتا ان میں عبادت کرو. اگر یہ دل سے واقعی ان کے حقوق چاہتے, ان کو تعلیم دیتے, ان کو روزگار دیتے. نہیں, یہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنا چاہتے ہیں, یہ ان کو دکھانا چاہتے ہیں کہ 200 سے کم افراد کے لیے یہ 4 کنال جگہ ہم نے دے دی ہے, 10 کروڑ روپیہ حکومت نے دے دی ہے, اور
جس مسجد سے اللہ اکبر کی، حیا علی الصلاۃ کی، حیا علی الفلاح کی ندائیں اور صدائیں دی جاتی ہیں، ان کو ہم گرا دیں گے۔ مندر بناؤ، مسجد گراؤ۔ محمد خان صاحب، آپ نے یہ ریاست مدینہ کا نعرہ اس لیے لگایا تھا کہ آپ مسلمانوں کے جذبات سے کھیلیں، اسلامی شاعر کے اوپر حملہ کریں۔ منڈیاں نہیں لگیں گی، قربانی کے بجائے غریب کی شادی کر دینی چاہیے، حج کے جو پیسے جوڑے ہیں اس مرتبہ غریبوں کو دے دیے جائیں۔ جس نے حج کی نیت کی، حج کے اوپر پابندی لگ گئی، اس کا حج کا ثواب تو اس کو مل گیا ہے، لیکن حج کا فرض ساقط نہیں ہوا۔ وہ اپنے پیسے سیو کر کے اگلے سال کے لیے حج کر سکتا ہے، غریبوں کی مدد باقی مال میں سے کرے، اور جس نے فرضی حج کر لیا ہوا ہے وہ چاہے غریبوں کو دے دے۔ قربانی نہ کرو۔ کرونا بندوں سے آہستہ آہستہ جانوروں میں منتقل ہونا شروع ہو گیا، پہلے بھی آپ کے سامنے کہا تھا یہ ہونا ہے۔ منڈیاں نہیں لگیں گی، قربانی نہیں ہوگی، عید کے اجتماع نہیں ہوں گے۔ اللہ کی قسم، جب تک پاکستان کے اندر توحید پرست، اسلام کا نام لینے والے، اور یہ بھی بات یاد رکھیے، اللہ کا شکر ہے آج اہل حدیث، دیوبند، بریلوی اسلام کے مشترکات کے اوپر، معاملات کے اوپر ایک ہو چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اور میرے بھائیوں، عبادت کی ادائیگی کا اختلاف ہوتا ہے، عقائد میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن ان تین مسالک کے اندر بتائیے ایمانداری سے، چوری کے اوپر کوئی اختلاف ہے؟ ڈکیتی کے اوپر، زنا کے اوپر، سود کے اوپر، غیبت کے اوپر، جھوٹ کے اوپر، رشوت کے اوپر، دنیا کے جتنے معاشرتی معاملات ہیں، بے حیائی کے اوپر، بے پردگی کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ جان بوجھ کے لبرل مافیا نے پھیلایا ہوا ہے۔ ہمارا آپس میں معاشرتی معاملات میں کوئی اختلاف موجود نہیں ہے، اور یہ مشترکات کی وجہ سے یہ مسالک قریب آ رہے ہیں تو اب رونا ڈال گیا ہے۔ یہ جی مولوی سیٹوں کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، کیسے بدبخت لوگ ہیں۔ جب تک یہ اسلام پرست، توحید پرست، اللہ کا نام لینے والے، رسول اللہ کو نبی ماننے والے اس دھرتی کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا زندہ ہیں، انشاءاللہ یہاں پہ قربانیاں بھی ہوں گی، عید کے اجتماعات بھی ہوں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ان باتوں سے نہیں روک سکتی، نہیں روک سکتے۔ اگر جرأت ہے تو روک لو، اگر جرأت تھی تو آج کا جمعہ روک لیتے۔ ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ جو مسجد شہید کی گئی ہے اس کو اپنے خرچے پر، معذرت ہمیں قبول نہیں ہے، اس کو اپنے خرچے پر دوبارہ بنایا جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دو اعلان